روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں گے تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پہ لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پہ لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں اور ان کو جب بھی نشے کی طلب ہو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے گی تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھتے ہوں اور ان کا بڑھنا روکنا ہو تو ناخن کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ لیموں پر چینی لگا کر ملنے سے منہ پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے جھکایا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو تو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ چنے پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے ایک گلاس گرم پانی لیں، اس میں شیمپو ڈال کر جھاگ بنا لیں اور اس میں 1 چمچ نمک ملائیں اور 1 چمچ چینی ملا لیں۔ 15 منٹ کے بعد اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ پخانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی مت کھایا کرو ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ زور لگا کر کبھی پخانہ مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہانے کے بعد سویا مت کرو، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گرمی میں زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں ورنہ گلے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ سر میں کڑوا تیل ڈال کر سر میں جوئیں نہیں پڑیں گی۔ آگ کی راکھ دانتوں پر لگانے سے آپ کے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ خوراک کھانے کے بعد نہانے سے گریز کیا کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس عورت کے پلکوں کے بال زیادہ گھنے ہوں وہ بہت زیادہ پیار دینے والی عورت ہوتی ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کیلے کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ سونے سے پہلے اگر اچھے لمحات کو یاد کیا جائے تو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں گرم دودھ کر کے پیتی ہیں انہیں کبھی ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوتی۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ پیٹ میں بننے والی گیس یا ہوا جب بھی آئے تو فوراً اسے چھوڑو، روکے رکھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ملتانی مٹی گیلے سر پہ لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ کچی گاجر زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔
دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لیا کریں، چند ہی دنوں میں چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرقان ختم ہو جاتا ہے اور چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کاٹ کر اس میں تھوڑا سا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گردن کی پچھلی طرف برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھیں، ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے اور نیند بہت اچھی آتی ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مچھر نہ آئیں تو تھوڑی سی جسم پر ویکس لگا دیں۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آلو زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ ابھر چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہوں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ان کو ڈبو کر رکھ دیں۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل ملا لیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی۔ مخصوص جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لہسن بھون کر مسل لیں۔ پاخانہ کرنے میں جتنی جلدی کرو گے فالج کا خطرہ اتنا کم ہوگا۔ پانی ایک سانس میں پیو گے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھ میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پہ لگائیں، خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شہتوت کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگانے سے 70 سال تک بال کمزور نہیں ہوں گے۔ اناس کو پیس کر اس میں کیلے کا جوس ملا کر کھانے سے 90 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ سر پہ کیکر کے درخت کے پھول کو پیس کر سورج مکھی کے تیل میں ملا کر سر پہ لگانے سے 20 سال تک بال بڑھتے رہیں گے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے اور پہلے مالٹے کا جوس پینے سے بینائی اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آئے گا۔ نہانے سے پہلے دہی کے چند قطرے اپنی ناف میں ڈال لینے سے بدن میں طاقت رہتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹانگوں کی سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ ناشتے سے پہلے نیم کے درخت کا مسواک بنا کر دانتوں پر رگڑنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح سے ایک دوسرے پر رکھ کر دبائیں، انگلیوں میں خون کی روانگی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے فالج کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ کمر میں درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے الٹا لیٹ کر تھوڑی دیر کمر پر وزن رکھ دیا کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑنے کے نقصانات: رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے گا۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکتے نہ رہنے دیجیے۔ محض ایک رات کے لیے لٹکتے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ دانت کو کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل کا پانی اور لیموں کا پانی ڈال کر گھماؤ، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پسینے کی بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرخ گوشت کے اطراف کی چربی کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ فاسٹ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔
کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکوں کے سفوف میں تھوڑا سا دودھ ملا کر چہرے پہ لگا لیں۔ 20 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ گیلا کریں اور ہلکے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اتار لیں۔ چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا، بدن کی بدبو نہیں جاتی۔ تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی شخص کا قد عموماً اس کے باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، جو افراد اپنی غذا میں چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ موٹر سائیکل چلانے سے بیماریاں اور بواسیر ہوتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں۔ اگر پورے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بھیڑ کا دودھ استعمال کیا کرو۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے 100 سال تک اس پر لکوہ جیسی مہلک بیماری نہیں ہوگی۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہے گا۔ نہارمو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ رات کے وقت گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے آگ کے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہو پائیں گے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں گیا توری کا سالن کھایا کریں۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔
گھر میں کلونجی کی دھونی دینے سے شیطان دور رہتے ہیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پہ لگایا کرو، جلد صاف اور نکھر جاتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنج پن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پہ لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، معدے کی السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت کے مریض بائیں کروٹ سوئیں، سر کے نیچے فوم کے 2 نرم تکیے رکھیں، اپنے سر کو اونچا رکھیے، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ بند گوبھی کا جوس پیجیے، ترش اشیاء سے پرہیز کیجیے۔ بناؤ کم کرنے کے لیے دن میں 5 بار ہر نماز کے بعد گہرے سانس لینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ مکئی کا استعمال بھوک بڑھاتا ہے اور بدن کو فربا کرتا ہے۔ گاجر کا جوس بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں مفید ہے۔ یہ جسم سے فالتو چربی کو بھی خارج کرتا ہے۔ گاجر کا جوس دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، فالج کی حملے سے بچاتا ہے۔ انار کا رس معدے میں السر اور تیزابیت کی شکایت والے افراد کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ کمزور دانتوں کے مالک افراد کو چاہیے کہ انار کے رس میں گاجر، کھیرے یا کسی اور سبزی کا رس شامل کر کے پئیں۔ یرکان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہا کریں، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ خالص شہد کی پہچان: شہد روٹی پہ لگا کر کتے کو ڈالو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے جمتا نہیں۔ بائیں کان سے فون کالز کا جواب دیں۔ بائیں کان سے فونز کال کا جواب دیں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دوا نہ لیں۔ صبح زیادہ اور شام کو کم پانی پئیں۔ جب فون کی بیٹری کم ہو جائے تو فون کا جواب نہ دیں۔ پلاسٹک کے کپ سے چائے نہ پئیں۔ بری عادتیں جو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں: نمبر 1، بہت کم نیند لینا۔ نمبر 2، بہت زیادہ تنہا وقت گزارنا۔ ناظرین، نمبر 3، بہت زیادہ ہیڈ فون استعمال کرنا۔ نمبر 4، ایک جگہ پر بیٹھے رہنا۔ نمبر 5، بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال۔ نمبر 6، بہت زیادہ کھانا۔ نمبر 7، زیادہ اندھیرے کا استعمال۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔
سبز رنگ کے اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پہ لیپ کریں۔ 4 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔